मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी। काफिर ये कहते थे कि भाई ये कुरान जो है इसके ज़रिए बड़े बड़े मोजज़े क्यों ज़ाहिर नहीं होते, अगर ये अल्लाह का कलाम है तो हम तो ये कलाम पढ़ें और पहाड़ हिल जाए। तो उसको इजमाली तौर पर कुरान ने यूँ शुरू किया कि ये काफिर कहते हैं कि नबी पर अपने रब की तरफ से कोई मोजज़ा, कोई निशानी नाजिल क्यों नहीं होती, फरमाइशी निशानी। ये बार बार दोहराते थे सवाल, तो कुरान भी उनके सवाल को बार बार दोहराता था। तो चूँकि इसका बहुत दफ़ा माकूल जवाब दिया जा चुका है, तो इसलिए अब जब ये मुशरिकीन ने सवाल दोहराया तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, कुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब। ए नबी इनसे कह दीजिए अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, और जो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता है अल्लाह उसको हिदायत दे देता है। मतलब ये है कि तुम्हारे इन इश्कालात का जवाब दलील से नहीं है, बल्कि तुम दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हें हिदायत की तौफीक दे। हम जब एक दफ़ा किसी के सवाल का जवाब दे दें, फिर सवाल करें, फिर जवाब दे दें, फिर वो सवाल करे, तो हम क्या कहते हैं ऐसे मौके पे कि भाई असल बात यह है कि मामला हमारे हाथ में तो है नहीं, अब अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे तो देगा। यानी हम तो जितना समझा सकते थे हमने समझा लिया है। तो असल बात यही है कि वाकई जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो मतलब ये है कि तुम्हें अल्लाह ने ही गुमराह कर दिया, दिलों पर मोहर लगा दी, अब हमारे बस में क्या है। तो यही तर्ज कुरान ने इख्तियार किया। वो कहते थे कि नबी पर कोई निशानी नाजिल क्यों नहीं होती, तो अल्लाह ने फरमाया इनसे कह दीजिए अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहे, जिसको चाहता है अल्लाह गुमराह कर देता है। क्या मतलब कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा के तुम्हें गुमराह कर दिया है, तो अब तुम्हारी हिदायत से हम मायूस हो गए हैं। वयहदी इलैहि मन अनाब, और अल्लाह उसको हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता है। तो तुम तो चाहते ही नहीं हो, तो तुम्हें कहाँ से हिदायत मिलेगी। तुम तो बस एक सवाल होगा, जवाब आएगा, फिर दूसरा सवाल खड़ा कर दोगे, उसका जवाब आएगा, फिर तीसरा सवाल खड़ा कर दोगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और जिनको हिदायत मिल जाती है उनकी हालत क्या होती है। उनकी हालत ये होती है अल्लज़ीना आमनू, ये ईमान लाते हैं, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, फिर इनको कुरान से वहशत नहीं होती, अल्लाह के नाम से वहशत नहीं होती। इन मुशरिकीन को तो वहशत हो रही है कि अल्लाह का तज़किरा हमारे सामने क्यों किया जा रहा है, अल्लाह को याद क्यों किया जा रहा है, इस्लाम की बात क्यों की जा रही है। लेकिन जो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहते हैं, हिदायत चाहते हैं, फिर उनको हिदायत मिलती है, तो ईमान लाने के साथ उनकी हालत ये होती है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को, इनके दिलों को सुकून मिलता है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खूब समझ लो अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। बहुत अहम आयत है ये कि अल्लाह तो ईमान वालों की सिफत बयान कर रहे थे कि उनके दिलों को सुकून अल्लाह को याद करके मिलता है, लेकिन यहां अल्लाह ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी कि दुनिया में अगर कोई अहमक और बेवकूफ़ ये समझता है कि सुकून की ज़िंदगी अल्लाह को याद करने के अलावा किसी और काम में मिलेगी, तो वो भी ये दिमाग से निकाल दे अपने कि जी मैं डिप्रेशन की गोलियां खा लूँगा तो शायद मैं बिल्कुल सही हो जाऊँ, ये दिमाग से निकाल दे। अल्लाह ने बताया कि सुकून सिर्फ अल्लाह को याद करने से ही मिलता है, यानी शरीयत को फॉलो करने में ही है। तो अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह को याद रखो। अल्लाह को याद करना मुख्तलिफ तरीक़ों से है, ज़बान से भी ज़िक्र है, आप सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये विरद करें, चौथा कलमा पढ़ें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, किसी भी तरह से ज़िक्र करें, ये भी इसमें दाखिल है। नमाज़ पढ़ना भी इसमें दाखिल है, रोज़ा रखना भी इसमें दाखिल है, ज़कात देना भी इसमें दाखिल है, शरीयत के जिस जिस हुक्म को फॉलो करेंगे सब इसमें दाखिल है। रिश्तेदारी जोड़ना अल्लाह के हुक्म पर, ये भी इसमें दाखिल है। यानी जिस तरह से भी आप अल्लाह को याद रखेंगे, चाहे ज़बान से याद रखें या अपने अमल से याद रखें, तो ये चीज़ आपके सुकून क़ल्ब का बहरहाल ज़रिया बनेगी। चाहे वक्ती तौर पर टेंशन हो, देखें हम रोज़ा रखते हैं, वक्ती तौर पर तो टेंशन होती है, लेकिन नतीजे के लिहाज से बहरहाल सुकून मिलता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कितना सब्र किया, वक्ती तौर पे तो टेंशन थी, लेकिन अगर माज़ अल्लाह वो अल्लाह को याद ना करते तो पता नहीं क्या हाल हो जाता उनका। तो उनके दिल में जो भी एक इत्मीनान की कैफियत थी याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में, वो अल्लाह को याद करने की वजह से थी। और फिर अल्लाह ने कैसी खुशियाँ दी उनको। तो नतीजा यही निकलेगा कि जो इस्लाम पर अमल कर रहा है, जो अपने खुदा को याद करके ज़िंदगी गुजारता है, उसके तो दिल में सुकून होगा, इत्मीनान वाली ज़िंदगी होगी। जो अल्लाह से हट गया तो उसको सुकून नहीं मिल सकता। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात,
یہ تو دنیا میں حالت ہے ان کی کہ ان کو سکون ملے گا، اور آخرت میں کیا حالت ہوگی؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے انہوں نے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے جو جنت کی صورت میں ہوگا۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی اس طرح سے ہم نے آپ کو ایک قوم میں بھیجا ہے، یعنی جس طرح ہم آپ کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، دیکھو اس طرح سے ہم نے آپ کو بھیجا اور اس طرح سے ہم نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا، اور ایسی قوم میں بھیجا ہے قد خلت من قبلھا امم، کہ اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تو ہم نے آپ کو ان میں کیوں بھیجا؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں اس کلام کو جو ہم نے آپ پر وحی کیا، اور اس حال میں آپ ان کو قرآن سنائیں، اللہ کا، رحمان کا کلام سنائیں، وہم یکفرون بالرحمن، کہ جب وہ رحمان ہی کا انکار کر رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہے اسی کی دعوت دی جائے گی، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، خواہ اس کے وجود کا انکار کر دیں، یا اس کے رحمان ہونے کا انکار کر دیں، یا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیں، تو یہ سب چیزیں انکار ہی کہلائیں گی۔ تو یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، قل ہوا ربی، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے ان کو اس وحی کے ذریعے کہ ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم جن کو معبود مانتے ہو میں ان کو معبود نہیں مانتا۔ علیہ توکلت، رہا مسئلہ کہ پوری قوم ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف، کوئی بات نہیں اے نبی، یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دیں، علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَتَاب، متابی تھا اصل میں، اور میرا لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے، تو میں تمہاری طرف سے جو مجھے مصیبتیں مل رہی ہیں میں ان پہ ٹینشن کیوں لوں، اس لیے کہ جانا تو میں نے اس کی طرف ہے۔ تو انسان جس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے اس کی رضا کی فکر کرتا ہے، جس کو چھوڑنا ہے اس کو منانے کی فکر میں نہیں لگا رہتا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے کہ ہم رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ دوستوں کو تو ہم نے چھوڑنا ہے، جانا اللہ کے پاس ہے، تو جس کے پاس ہمیشہ رہنا ہے اس کی رضا کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور رہا یہ اعتراض کہ کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں معجزہ یہ ہو سکتا تھا نا کہ قرآن پڑھتے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، قرآن پڑھتے اور زمین کی مہینوں کی مسافت سیکنڈوں میں طے ہو جاتی، یہ معجزے چاہتے ہو؟ یا مردوں سے تم کلام کرتے اور مردے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے، یعنی قرآن مردوں پہ پڑھ کے پھونکتے اور مردہ زندہ ہو جاتا، قرآن پہاڑوں پہ پڑھ کے پھونکتے اور قرآن اپنی جگہ سے ہل جاتے، یا کسی شخص کو تم نے بھیجنا ہوتا اور اس پہ پھونک لگاتے اور وہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا اتنی سی دیر میں۔ اور قطعت بہ الارض کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے زمین کاٹ دی جاتی، یعنی آپ قرآن پڑھتے اور زمین میں دراڑیں پڑ جاتی۔ تو یہ معجزے اگر ظاہر ہو بھی جاتے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ ہلتے اپنی جگہ سے، ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوتے، یا زمین کی مسافتیں طے ہوتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کی جاتی، تو آگے جزا محذوف ہے۔ جزا کیا ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا، اس لیے کہ حکم سب کا سب اللہ ہی کے لیے، تو اللہ کی یہ منشا ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، ایسے ایسے ڈھیٹ لوگ بھی دنیا میں موجود رہیں گے، تاکہ ان ڈھیٹ اور ہر دھرم لوگوں کو دیکھ کر جو پرہیزگار ہیں ان کی معاشرے میں قدر بڑھے، اللہ کی نظر میں بھی ان کی قدر بڑھے، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، کسی بھی چیز کو اس کے اگینسٹ سے پتہ چلتا ہے، سچے کی ویلیو جھوٹوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، اچھے کی ویلیو ہوتی ہے بروں کو دیکھ کر۔ جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں ان کی سوسائٹی میں ویلیو جب ہوگی جب کچھ نافرمان بھی ہوں، تو پھر ہم کمپیئر کریں گے، دیکھو ایک وہ لوگ ہیں ایک یہ لوگ ہیں، تو یہ خیر اور شر ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اے نبی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ایسے معجزے قرآن کے ذریعے دکھا دوں تو یہ ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے قرآن کہتا ہے افلم ییأس الذین آمنوا، وہی بات قرآن کی عادت ہے ایسے موقع پہ تسلی دیتا ہے۔ مسلمانوں کا دل بڑا خراب ہوتا تھا کہ اتنے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ کیا یعنی کیسے پھر ہم دین کو دنیا میں غالب کریں گے؟ تو اللہ نے تسلی دے دی کہ دیکھو جو کام ہونا ہی نہیں ہے اس کی امیدیں کیوں لگاتے ہو، کیوں یہ یقین کر کے نہیں بیٹھ جاتے کہ سب سیدھے نہیں ہو سکتے، خیر شر دنیا میں رہے گا۔ کیونکہ جب کوئی شخص حق کا پرچار کر رہا ہو نا اور بڑے مضبوط طریقے سے، پھر بھی سب لوگ نہ مان رہے ہوں تو آدمی کو غصہ تو آتا ہے نا، ٹینشن ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میری دعوت میں جان نہیں ہے، تو کیا ہو گیا ان ہٹ دھرموں کو؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی ایسی چیز کی ٹینشن کیوں لیتے ہو
جو کام مقدر میں ہے ہی نہیں. تو اسی بات کو قرآن نے بیان کیا. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے لوگ اب تک مایوس نہیں ہوئے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس بات سے تم مایوس نہیں ہوئے، یعنی تمہیں مایوس ہو جانا چاہیے کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس بات سے تمہیں مایوس ہو جانا چاہیے کہ اللہ چاہے گا اور سب کو ہدایت مل جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے چاہنا یہی ہے کہ سب کو ہدایت نہ ملے، خیر اور شر دونوں راستے چلتے رہیں. افلم ییأس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، یئس ییأسو کا معنی ایک علم بھی ہے بعض لغات میں، کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے اہل اسلام کو کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. تو ظاہر ہے، اور اللہ بار بار یہ بتا چکا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو ہدایت نہ ملے بلکہ آزمائش رہے، ورنہ گن پوائنٹ پہ تو اللہ سب کے دلوں کو پھیر دے تو پھر آزمائش کہاں سے ہوگی. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ. رہا مسئلہ کہ پھر ان پر پھر جو ہے یہ کافر لوگ تو اسی طرح اتراتے رہیں گے. تو اللہ نے جواب دیا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ تصیبہم بما صنعوا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر قاریاتن کوئی نہ کوئی مصیبت تصیبہم ان کو پہنچتی رہے گی. او تحل قریبا من دارہم، ڈائریکٹ ان کو پہنچے گی یا مصیبت نازل ہوگی ان کے اڑوس پڑوس میں. تو یا تو اس سے اہل مکہ مراد ہیں جن پر مسلسل مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں. جب سے اسلام کی دعوت تھی نا تو اہل مکہ پہ کبھی قحط آ رہا تھا، کبھی ایک دھوئیں کا عذاب آیا، اور اڑوس پڑوس میں بھی مصیبتیں آ رہی تھیں. یا پھر ساری دنیا کے کافر، اس سے ساری دنیا کے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک بہرحال کافروں پر کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. باپ دیکھیں نا، یہ کرونا بھی تو ایک آزمائش تھی جو آئی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو اللہ کی طرف سے سیلاب، زلزلے، یہ سب چیزیں تھوڑی بہت تو آتی ہی رہیں گی. حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. وہ وعدہ قیامت بھی ہو سکتی ہے اور وعدہ وہ موت بھی، کہ اللہ کا وعدہ جو موت ہے نا، اور پھر اپنی آنکھوں سے آخرت کا عذاب دیکھ لو. تو وہ جب تک نہیں آتا اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی رہیں گی. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے نا آخرت کا عذاب، وہ تو بہرحال آ کر رہے گا. تو یہ بھی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اور اس میں جو اہم ترین آیت تھی کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، تو ہمیں سکون کے لیے نا اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں ذکر میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے سکون ملے، اس میں تو آپ کی نیت ہی غلط ہے، تو پھر نہیں ملے گا. مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے سکون ملے یا نہ ملے. جو شخص اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں.